اس بازار سے بھی گزر گئی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آنکھیں پرنم ہوئیں، چونکہ مجھے جو اطلاع ہے اسی کے مطابق میں ذکر مصائب کروں گا۔ میں نے دیکھا ہے کچھ آنکھیں پرنم ہو گئیں، کچھ ہو جائیں گے۔ جس بندے کو اس فکرے کی سمجھ نہیں آئی، کچھ دنوں کے بعد ذکر معراج شروع ہو جائے گا، مصطفیٰ کی جوتی کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ معراج پہ گئے تھے مصطفیٰ، تو اللہ نے فرمایا تھا نالین پیروں میں لے کے آؤ، نالین اتار کے نہیں آنا۔ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو اس فکرے پہ ہائے نہیں کرے گا۔ معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی نہیں اترواتا، اس کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازار گئیں۔ سیدہ سلامت رکھے، آباد رہیں۔ 3-4 فکرے مجھے کہنے ہیں مصائب کے۔ اگر کوئی مجلس کا محتمم یہاں قریب موجود ہے تو وہ مجھے بتائے گا کہ کس وقت تک مصائب پڑھنا، میں اسی اعتبار سے پڑھوں۔ بسم اللہ۔ حکم ہے کہ سیدہ کی شہادت پڑھیں۔ یہاں کوئی روئے نہ روئے، گھر جا کے فکرہ یاد آئے گا، آپ رو لیں گے۔ ایک فکرہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں آتی بطول کی بیٹی کی شہادت۔ ایک فکرہ پڑھتا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تو ماتم کے لیے کافی ہے۔ عباس کا پہلا بازو کٹا، بی بی زینب شہید ہو گئی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ جو بندے، جی بسم اللہ، میں پھر کہتا ہوں، غازی بادشاہ کا پہلا بازو قلم ہوا، شہزادی شہید ہو گئی۔ اسی طرح میں مولا عباس کی شہادت بھی پڑھا کرتا ہوں کہ 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد علی کی بیٹی کا پہلا قدم حجرے سے باہر نکلا، عباس شہید ہو گئے۔ مجلس کا اختتام ہے، اس کے بعد نوخانی ہوگی، آپ ماتم کریں گے، نوحہ سنیں گے۔ سال بھر کی محنت ہے میرے بھائیوں کی، بس سن لیں کہ علی کی بیٹی زخمی کتنی تھی۔ 2 زخم میں شہزادی کے پڑھتا ہوں، اور ایک بار شہزادی کا جنازہ اٹھنا پڑھوں گا اور آپ کو سلام کر جاؤں۔ اگر کوئی اہل سنت یہاں موجود ہے تو میرے اس فکرے پہ غور ضرور کرے۔ شام غریباں کے اندھیرے میں علی کی بیٹی کی سفید چادر سرخ ہو کے اتری ہے۔ جو ہائے کر سکیں، جو ماتم کر سکیں، جنہیں سمجھ آ گئی۔ عموماً بندے نام لیتے ہیں حمید بن مسلم، نام حمید نہیں ہے، نام اس کا ہے حمید۔ حمید نام ہے، عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، لشکر یزید کی طرف سے آیا تھا، راوی ہے، صحافی سمجھ لیں، صحافت کرتا تھا، تاریخ لکھتا تھا۔ وہ کہتا جب خیام کو آگ لگی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک خیمے کو آگ لگی تو ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے کے قریب گئی، شعلے بڑے تیز تھے، میں سمجھا کہ اس بی بی کی کوئی قیمتی چیز خیام کے اندر ہے۔ میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کہ شہزادی کی کون سی قیمتی چیز خیموں کے اندر ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں میں آگ کی پرواہ کیے بغیر وہ سیدہ خیمے کے اندر گئی، جب پلٹ کے آئی تو اس کی پشت پہ کوئی گٹھڑی تھی۔ سیدہ سلامت رکھیں، جو حضرات سمجھ گئے ہیں، جو معرفت صاحبان معرفت شامل ہو گئے ہیں، شہزادی کی کمر پہ کوئی گٹھڑی تھی۔ جب میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا گٹھڑی نہیں تھی، کوئی 22 سال کا ضعیف تھا۔
جسے شہزادی نے اپنی پشت پہ اٹھا رکھا تھا. آواز دے کے کہتا جب لشکر یزید نے دیکھا نا کہ سجاد کو بی بی لے کے آئی ہے تو ابن سعد نے حکم دیا جلدی کرو بی بی زینب سے سجاد چھینو اور سجاد کو قتل کر دو. میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے. ناروال والو پھر پتہ نہیں کتنے نیزوں والے ہاتھوں میں نیزے لے کے علی کی بیٹی کے گرد جمع ہو گئے. ایک نیزے والا آگے بڑھتا, وہ نشانہ سجاد کا لے کے نیزہ سجاد کو مارتا. علی کی بیٹی پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی. سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ کبھی بی بی کے سر میں لگتا. سیدہ سلامت رکھے, آوازیں بلند کر کے ہائے کر کے ہونے والا, تیری جوانی سلامت رہے. سجاد بچ گئے. شہزادی کی پاکیزہ طیب طاہر پوشاک کا رنگ تبدیل ہو گیا. یہ پہلا زخم ہے. اور پھر سارے رستے اتنا ظلم ہوا کہ ایک مقام پر میرے مولا سجاد رکوع میں جھکے. شمر سے کہا اپنا تازیانہ لاؤ. وہ تازیانہ لے کے آیا. مولا آواز دے کے کہتا ہے جتنا تیرا دل چاہتا ہے نا میری پشت پہ مار. سیدہ آپ کو سلام. میری دادی میری پھوپھی کو نہ مار. عزاداروں پھر شام کے بازار میں جب پتھر لگے ہیں, بس آخری فکرہ میں سلام کرنے جا رہا ہوں. ایک پتھر شام کے بازار کی چھت سے آیا. ماتم حسین پڑھنا ہے ابھی؟ اچھا آپ وہاں سے اشارہ کر رہے ہیں نا, مجھے یاد تو بتا جائیں کہ کس وقت تک پڑھنا ہے. اچھا سید آپ کو سلامت رکھیں. آپ نے اشارہ کیا, میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجلس تمام کر دیں. یہاں پہ شبیہ ذوالجناح بھی برآمد ہونے, لیکن اس سے پہلے میں شہزادی کا ایک زخم پڑھوں گا. شام کے بازار میں ایک پتھر آیا, وہ پتھر لگا سیدہ ام رباب کے ہاتھ پہ. سیدہ پہلے چپ کر کے کھڑی تھی, جب وہ پتھر لگا نا بی بی ام رباب کے ہاتھ پہ, پھر سیدہ زینب اپنی جگہ پہ نہیں رکی, پھر وہاں آئی جہاں حسین کا سر نیزے کی نوک پہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا. قریب آ کے شہزادی آواز دے کے کہتی حسین قرآن کب پڑھو گے؟ اب تو میرے بابا کی بہو زخمی ہو گئی. شبیر نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا شروع کیا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا شروع کیا. علی کی بیٹی بڑے خوشبو و خضوع سے قرآن سنتی رہی کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک حسین نے آیت سے آیت کو اشارہ کیا. جو معرفت والے بیٹھے ہو, آیت سے آیت کو اشارہ کیا. ماتمی جوان اگر سمجھ سکیں تو فکرہ سمجھ لینا. بی بی نے بھائی کے اشارے پہ پلٹ کے دیکھا تو منظر عجیب تھا. شام کے بازار کی چھت پہ ایک کمینی عورت تھی. عزادارو اس کے ایک ہاتھ میں نہیں, دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پتھر تھا, اور نشانہ کوئی اور نہیں, 3.5 سال کی سکینہ تھی. عزادارو سنو گے پھر کیا ہوا پتہ نہیں. علی کی بیٹی بازار میں کیسے چلی کہ پھر وہ پتھر سکینہ کے سر پہ نہیں, وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر پہ کہ عباس کے سر نے پرواز کی. بی بی آواز دے کے کہتی عباس شام کی عورتیں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. مخدومہ عالمین جی بسم اللہ, آباد رہو, تیری جوانی سلامت رہے. یہ شہزادی پہلی بار رہا ہو کے مدینہ گئی, پھر مدینہ سے واپس آئی. شام جو جاگیر ہے شہزادی کی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جتنے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہو, بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں. میں ایک سوال کروں گا, اس کا جواب لا دو, ہم رونا چھوڑ جائیں گے. 53 محمل آئے تھے مدینے سے, 3 واپس گئے. 50 محمل شہزادی نے مانگے ہی نہیں. معاملوں میں ہوتا کون ہے؟ مستورات ہوتی ہیں, پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. میں ملت مسلمہ سے کہتا ہوں, میں شیعہ قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں, ہمارا یہ کام کر ہم رونا چھوڑ دیں گے. ہمیں 50 محملوں میں سوار علی کی بیٹیوں کی قبریں پوری کر دے, ہم رونا چھوڑ دیں گے. جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی, جس کو رونا نہیں آیا, یہ تھے بہن کے زخم.
اب میرا دل چاہ رہا ہے میں بھائی کے 2 زخم پڑھوں اور شبیہ ذوالجناح آ جائے، بھائی کے 2-4 زخم پڑھتا ہوں۔ میں بتاؤں یہ بہن کے زخم تھے، حسین کتنے زخمی تھے؟ جعفر شوستری صاحب نے لکھا ہے، 2 فکرے سن لو۔ جعفر شوستری صاحب کہتے ہیں اتنے قرآن کے حرف نہیں، ہائے ہائے جس بندے کا ہاتھ سینے پہ آ سکتا ہے وہ مارے۔ جعفر شوستری صاحب کہتے ہیں کہ اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم تھے۔ میں ماتمی ادادار دیکھ رہا ہوں جن کی شکلیں رونے والی ہیں، آوازیں بلند نہیں ہوئی، آوازیں بلند کرنا۔ جیسے اب بھی حسین کے زخموں کی سمجھ نہیں آئی، اسے ایک اور روایت سناتا ہوں۔ یہ صحیفہ کربلا میں علی نظری منفرد نے لکھی ہے۔ علی نظری منفرد کہتا ہے حسین اتنے زخمی تھے کہ حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے۔ کرو یار ہائے کرو نا، شبیہ ذوالجناح کے استقبال کے قابل ہو جاؤ۔ اتنے زخمی تھے کہ حسین کے زخموں سے، میں 40 سال کا میرا مطالعہ، میں 40 سال میں یہ بات طے نہیں کر سکا کہ یزید کی فوج نے حسین کو قتل کرنے سے پہلے زیادہ مارا۔ میں بسم اللہ کروں یار، جو ہائے کر سکے، یہ طے نہیں کر سکا، ہائے کر کے رونا، کسی خاص بندے کی ضرورت نہیں، آپ سارے عزادار ہیں، عزاداروں سنو گے، طے نہیں ہو سکا کہ پہلے زیادہ مارا یا بعد میں زیادہ مارا۔ روزانہ ذاکرین سے سنتے ہو 11 محرم کو جب بہنیں آئی تھی تو حسین کو سیدہ نے آواز دی تو پتھروں کا ایک ڈھیر ہلا تھا، حسین پتھروں کے نیچے تھے۔ پتہ نہیں کون سا جوان ہے جو ماتم نہ کر سکے، یہ پتھر کہاں سے آ گئے؟ عزاداروں سنو گے، 13 ضربیں چلنے کے بعد دیر تک یزید کی فوج حسین کے جنازے کو پتھر مارتی رہی۔ جو بندے ماتم کر سکے یار وہ ہائے کر سکے۔ ایک فکرہ اور پڑھ، ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ میں برداشت ہوئی تو ایک فکرہ اور پڑھ دوں گا۔ حسین کو شہید کر لیا۔ اچھا سارے حضرات جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، اپنی اپنی سواریوں پہ جاتے ہو، جب جنازے کے قریب جاؤ تو سواریاں چھوڑ دیتے ہو، پھر پیدل چلتے ہو، پیدل چلتے ہو۔ لیکن کائنات کا واحد جنازہ حسین کا، جسے پڑھنے کے لیے جو پیدل تھے وہ سوار ہو گئے، گھوڑوں پہ بیٹھ گئے۔ 70 رومی گھوڑوں کو نئی کھوریاں لگوائی گئی، نئی نالیں لگوائی گئی، جسے اردو سمجھ آتی ہے۔ عزاداروں سنو گے، سیدہ زینب خود روایت کرتی ہیں کہ میں اتنی قریب کھڑی تھی، جو بندہ ابھی تک ہائے نہیں کر سکا، شہزادی فرماتی میں اتنی قریب کھڑی تھی، جب پہلا سن حسین کے سینے پہ آیا، میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز۔ سیدہ سلامت رکھے یار، ہائے کر کے رونے والوں، جی 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 بسم اللہ، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ کتنا مارا یزید کی فوج نے حسین کو، جو ماتمی جوان ابھی تک ہائے نہیں کر سکے انہیں دعوت دے رہا ہوں۔ عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین کو۔ عزادارو حسین لڑتے رہے، جب ماں کے کہنے پہ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، ابھی تلوار نیام میں نہیں آئی تھی کہ زجر بن قیس نے پہلا نیزہ حسین کی دائیں پسلیوں میں مارا کہ حسین کی آواز آئی، اماں میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ عزاداروں پھر حسین نے، میں دیکھ رہا ہوں ماتمی جوان ماتم کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک فکرہ مجھے اور کہنا ہے۔ عزادارو حسین زخمی ہوئے، حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ آپ جو بندے میری طرف دیکھیں گے، میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ عزادارو جب حسین نے سجدے میں سر رکھا، ادھر سے بیٹی چل پڑی، بیٹی چلی، میری طرف دیکھو گے تو رو پڑو گے۔ بیٹی نے رستے میں رک کے ایک شامی سے پوچھا، یا شیخ حل رہتا ابھی، اے شیخ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ میں بتاؤں اس نے سکینہ کو کیسے بتایا؟ اگر اشارہ تیری سمجھ میں آ گیا تو گھر تک ماتم کرے گا، بتاؤں اس نے کیسے بتایا؟ جو بندے ماتم کر سکتے ہیں، اس کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ شہزادی زمین پہ گر پڑی، اٹھ کے آواز دے کے کہتی ہے، مار تو لیا ہے، اب تو بتا میرا بابا کہاں ہے؟ یہ لعین آواز دے کے کہتا ہے، میں تیر چلاتا ہوں، جسے جا کے لگ جائے سمجھ لے وہی میرا بابا ہے۔ یہ لعین ضربے چلانے کے بعد شبیر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے وہاں لے آیا جہاں بہن کھڑی تھی، ماتم حسین۔
آل